بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ماضی کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سٹوری کو لے کے ہماری جو سوسائٹی کا موجودہ عالمی ہے اس کی بابت کچھ نتائج ہیں وہ میں ریڈیوس کروں گا۔ آئی ہوپ کہ اس کو آپ جب اپنی سوسائٹی کے ساتھ منطبق کریں گے تو آپ کو یقیناً فیلنگ ہوں گی کہ ایسے چیزیں موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ماضی میں ہمارے جو گھر ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے، اور جب ہم چھوٹے تھے مڈ ایٹیز میں یا اواخر میں، ایٹیز کے اواخر میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے جو مکانات تھے ان میں چار جو کمرے ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے تھے۔ ایک کنڈے کا کمرہ، بسنی، گوال اور کوٹھی۔ ان چاروں کمروں کی جو حیت تھی ان میں سب سے خطرناک جو روم ہم کنسیڈر کرتے تھے وہ تھا کنڈا، جس میں ایک بلا ہوتی تھی، بڑی خونخوار قسم کی بلا ہوتی تھی، اس کے سینگ ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم گوال کی بابت بڑے ریزرویشن کا شکار تھے کہ گوال کے اندر بھی ایک بلا موجود ہے۔ بسنی کے بارے میں ہمارے یہ کنسیپٹ تھے، اور اگر تھوڑا سا ہم ریلیکس فیل کرتے تھے تو وہ بیسیکلی اس کوٹھی کی بابت کہ ہماری جو کوٹھی ہے وہ اس میں لائٹنگ کا نظام اچھا ہوتا تھا کمپیریٹیولی، تو ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی بلا شاہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جب چیزیں ماضی کے اندر میں دیکھتا ہوں تو وہ جو ہماری دماغ کے اندر جو ایک فکس کر دی گئی تھی نا، یہ جو بلائیں وغیرہ ہیں، تو یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ داستانیں ہیں، وہ کہانیاں ہیں کہ جو ہماری یعنی کہ ہم سے پہلی والی جنریشن سے منتقل ہو کے ہم تک پہنچی تھی، اور داستان گوئی سب سے بڑا سورس آف ایجوکیشن تھا، اور اسی کے اوپر ریلائی کرتے تھے، اور وہ سب سے زیادہ اتھینٹیکیشن اس کے اتھینٹیکیشن کے معیار کے اوپر ہوتی تھی وہ داستان گوئی۔ تو سپوز کرتے ہیں کہ کسی آزاد کشمیر کی یا اسٹیٹ کے اندر کہیں پہ کوئی ایک واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، تو اس واقعے کو لے کے دوسرے تک جب بات پہنچتی تھی، پھر تیسرے تک، پھر چوتھے تک، تو یہ درمیان میں جو راوی ہوتے تھے اس کو توڑ مروڑ کے ہم تک جب وہ بات پہنچتی تھی تو وہ بات اصل حالت سے اس حالت میں پہنچ جاتی تھی کہ ایک بلا نے ایک بندے کو بس نگل لیا، ہڑپ کر لیا۔ تو بیسیکلی یہ پرسیپشن تھی ہمارے دماغ کے اندر۔ جب ہم بڑے ہو گئے، جب ہم اسٹیجز کے اندر اس اسٹیج کے اندر پہنچ گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ایکچولی وہ کوئی بلا نہیں تھی، وہ کوئی سپرسٹیشیس چیز نہیں تھی، کوئی سینگ نہیں تھی، اس کے کچھ بھی نہیں تھا، ایکچولی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ ہمارے دماغ کے اندر ہماری ایک ذہنی اختراع تھی جس نے ہمیں اتنا مضطرب رکھا ہوا تھا کہ ہمارے والدین جب گھروں میں بھیجتے تھے کہ جائیں جا کے کنڈے سے یہ نکال کے لائیں یا بسنی سے یہ برتن لے کے آئیں، تو ہم دوڑ کے جاتے بسنی کے اندر اور واپس بھاگ جاتے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اسٹے کر لیا تو یہ ہمیں کھا جائے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بسنی کے اندر جاتے ہوئے شور کرتا تھا، اونچی آواز میں آوازیں لگاتا تھا، اور آوازیں لگا کے کوئی برتن لے کے بھاگتا تھا کہ بس اب میں جو ہے نا اب میں بچ گیا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بلا نے اپنی شکل بدل دی ہے، اور وہ شکل جو ہے ابھی ریسنٹلی ہماری کوٹلی برادری کے اندر فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ہیلدی نوٹس کے اوپر ختم ہوا کہ ہم نے چیزوں کو منیمائز کرنا ہے۔ ہماری جو شادی بیاہ ہیں، جو فوتگی کی رسومات ہیں، ان کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، چونکہ ایک کامن مین ان کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میں نے ان بلاؤں کی شکل بدلتے ہوئے دیکھی، وہ فیشن ٹوٹتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا، لوگوں کو جب چیختے ہوئے دیکھا، لوگوں کی فریادیں سنی، تو مجھے محسوس ہوا کہ اب بلائیں جو ہیں وہ کنڈے والی جو بلائیں جو ہیں انہوں نے اپنی شکل بدل کے اس حالت میں ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ تو میں اکثر اپنے نوجوان بچوں سے یہ کہتا رہتا ہوں، اور والدین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کریں، آپ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں، اور والدین سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، آپ وہاں بھی انالائز کریں کہ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی کونے میں جا سکتا ہے، وہ دنیا کو ایکسپلور کر سکتا ہے، وہ ہر طرح کی پرفارمنس دے سکتا ہے، لیکن ہماری جو بیٹی ہے اس کی پرسیپشن لو ہے۔ ہماری جو بیٹی ہے وہ کہیں کسی مجلس کے اندر جاتے ہوئے، کسی دائیں بائیں جاتے ہوئے اس کو خوف فیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف ہم نے اس کے دماغ کے اندر ڈال دیا ہے، یہ جن، یہ بلا، یہ سینگوں والی جو بلا ہے ہم نے اس کے دماغ کے اندر ڈال دی ہے۔ اس لیے ضرورت یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروڈکٹیو بنائیں۔ میں اکثر ایک مثال اور بھی دیتا رہتا ہوں کہ یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو تھی نا، جو پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم بنی ہیں، ان کو میں نے کبھی فیشن کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو ان ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں دیکھا کہ جو ہم اپنی بچی کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر مقید رہے یا اس ڈومین کے اندر رہے۔ کیوں؟ کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا جو فوکسنگ ایریا تھا بدل کے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا تھا۔ دنیا کی کسی بھی میل کی یا فیمیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جس نے اپنے فوکسنگ ایریا کو براڈ کر لیا اس نے دنیا کے اندر ڈیلیور کیا، اور جس کا فوکسنگ ایریا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مقید ہو کے رہ گیا، فیشن کے اوپر چھوٹی چیز کے چھوٹے آبجیکٹیو سیٹ کر لیے، وہ کبھی بھی بڑا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان کے جو ٹارگٹ بڑے کریں۔ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ بچوں، جب آپ ایجوکیشن گین کرتے ہیں، اسکل گین کرتے ہیں، یا کوئی آپ چیز لرن کر رہے ہیں، تو اس کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مکان اچھا ہوگا، میری دکان اچھی ہوگی، میرے کپڑے اچھے ہوں گے، میرے جوتے اچھے ہوں گے، بلکہ میں نے اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کرنا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے۔
کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے ہماری، اور اس زندگی کے اندر کیا ہم، ایک پہاڑی کا لفظ ہے کہ کیا ہم ہانڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، محض ہانڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کھایا پیا اور اپنی جو ہے نا وہ زیب و زینت کی اور یہاں سے چلے گئے؟ نہیں، بلکہ پروڈکٹیوٹی جو ہے اپنی، جو اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے نا انسان کو بنایا گیا ہے، کہ وہ دوسرے لوگوں کی بھلائی چاہے اور ان کو بھلائی کی طرف بلائے، اور ان کو بھلائی نہ صرف ان کے لیے ماحول کریٹ کرے، ویز کریٹ کرے، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ تو اس لیے ہماری پرسپشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو بلاؤں سے نکالیں، چھوٹے چھوٹے معاشرتی جو بلائیں ہم نے سیٹ کر کے رکھی ہے، خدا رہا ان اپنے بچوں کو ان بلاؤں سے نکال کے پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں۔ آئی ہوپ کہ ہماری نیشن جو ہے اس کو بلڈ اپ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا اگر ہم اس لیول کے اوپر چیزوں کو ڈیلیور کریں گے کہ ہمارے بچے پروڈکٹیو ہو جائیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔